کسی نے سوال کیا کہ تشہد کے اندر انگلی ہلانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے شریعت میں ایسے بہت ساری چیزیں جس میں کیوں یہ کام کیا جاتا ہے ہم نہیں جانتے، چونکہ اس کا علم، اس کا تعلق غائب سے ہوتا ہے، انون، ایک ایسی دنیا سے ہوتا ہے جس کا علم ہم نہیں رکھتے، لیکن شارح مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا دیتا، جو کہ شارح ہے شریعت، انہوں نے ہم کو بتائی ہے. تو شارح جب ہمیں بتا دیتا ہے تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے بغیر پوچھے کہ کیوں. وہی معاملہ ہے تشہد میں انگلی کی حرکت. تشہد میں انگلی کو خاص طور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں گواہی مقصود ہی نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ تو اس تعلق سے جو صحیح روایت ملتی ہے، وہ جو اشہد ان خاص اٹھانے کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی ضعیف نہ کوئی موضوع. جو روایت ملتی ہے انگلی کو حرکت دینے کی وہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم انگلی سے نماز میں انگشت سے انگلی سے حرکت دیتے ہو، اشارہ کرتے ہو، تو اس حرکت کا دینا شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ شاق گزرتا ہے، سخت گزرتا ہے. یہ ہے حکمت. گواہی دینا تو کوئی روایت میں نہیں، حکمت یہ ہے کہ اس کی حرکت دینے سے کیا ہوتا ہے، شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ سخت یہ حرکت دینا گزرتا ہے. اب ایک مرتبہ میں نے یہی بات بتایا، وہ صاحب گئے اور کسی نے محلے میں جھگڑا کر لیا، تم انگلی ہلاتے تو ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی. نماز سے ڈسٹرب ہونے ہی نہیں چاہیے نا، اس لیے کہ نماز کا حصہ ہے یہ حرکت، ایکسٹرا ایکٹیویٹی نماز میں نہیں ہونا چاہیے. اب ہم لوگ کرتے نہیں سنت پہ عمل، اب ڈسٹرب ہو جاتا ہے کوئی. تو ان کو جب یہ دلیل دی گئی کہ ایسا ایسا حدیث میں آتا ہے، تو اب مخالف کی بات ہے تو غلطی چونگی، ہماری بات ہے تو صحیح چونگی. بولے اب تم کیا کرنا، بولے تم لوگوں نے بولے قیام بھی کرنا تو انگلی ہلاتے ہو قیام کرنا، بولے رکوع بھی کرنا تو انگلی ہلاتے ہو رکوع کرنا، بولے یہ کرنا. تو میں نے کہا ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے جب قاعدے میں تم کرتے ہو تب لگتا ہے، اگر نبی بتا دیتا تو ہم قیام میں بھی کرتے تھے اور رکوع میں بھی کرتے تھے اور قاعدے میں. اور اتفاق سے حدیث میں شیطان کو ضرب پڑتی ہے. افسوس کی بات یہ آپ کو پڑ جا رہی، حدیث میں الفاظ ہے شیطان کو ضرب پڑتی ہے. افسوس کی بات ہے تم کو پڑ جا رہی ہو اور تم اپنے اوپر لے لو، ہرانے سے ڈسٹرب ہو رہا ہو. شیطان ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، اس کو پھٹکے پڑتے ہیں اس سے. ابو داؤد کی روایت. تو کہا ہم اس روایت کو نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا لائیے منتخب احادیث. وہ لالی کا کیا غلط نکالتے تم اس میں؟ غلط نہیں نکالتا، آپ نے کہا نا ہم نہیں مانتے. منتخب احادیث کے اندر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے. کہا پڑھا نہیں، ہمارے علماء سے پوچھنا ہونا. اب آپ جو کرنا ہے کر لیجئے، علماء سے بات کیجئے اپنے جو بھی ہے. میرا کام تھا آپ تک صحیح بات کو پہنچانا. میں بلا تعصب کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، مجھ میں کوئی تعصب نہیں کہ آپ نے مجھے غلط کہا تو میں. آپ ایک سنت کا مذاق اڑاتے، اس لیے میں نے رد میں کہا کہ وہ شیطان پہ لگتی ہیں آپ پہ لگ جا رہی، صرف ایک رد میں. اس لیے کہ آپ یہ کہنا چاہیے ہو سکتا ہے یار ہو اپنے کی، تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں، تو مذاق اڑانا چاہیے کہ کوئی چیز اگر مجھے نہیں سمجھتی ہے تو ارے تمہارا مسلک تو فلاں ہے، تم لوگ ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا صرف اس لیے کہ آپ پڑھیے اس کو. پھر انہوں نے پڑھا اور کہا نہیں وہ صحیح بات ہے. یہ حکمت تو کہیں بھی نہیں ہے، گواہی دینا کہیں بھی نہیں. ٹھیک. تو لہٰذا انگلی کو حرکت دینا نماز میں یہ سنت ہے. اب اختلاف اس میں اہل علم کا یہ ہے کہ کتنی حرکت دی جائے، کتنی حرکت دی جائے. تو کچھ نے کہا حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قاعدے میں دعا کرتے انگلی کو حرکت دیتے. ٹھیک. اب پھر اہل علم میں پھر اختلاف یہ ہوا دعا کس کو کہیں گے اتنے پورے اس. تو کچھ نے کہا کہ التحیات دعا ہے نبی پر. کچھ نے کہا یہ تو واجب ہے پڑھنا، یہ دعا میں نہیں. دعا وہ معصورہ ہے جو بعد میں پڑھتے ہم التحیات اور درود شریف کے بعد. کچھ نے کہا نہیں درود شریف بھی دعا ہے. تو کچھ لوگ شروع سے ہلاتے ہیں، کچھ لوگ التحیات کے بعد شروع کرتے ہیں ہلانا جب درود پڑھتے ہیں اور دعائے معصورہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں درود بھی تو واجب ہے نا قاعدے میں، تو لہٰذا صرف دعائے معصورہ پہ حرکت دیتے ہیں. واللہ عالم. اب اس معاملے میں اختیار ہے ہر انسان کو کہ وہ جس کی دلیل کو بہتر سمجھے وہ حرکت دے، لیکن حرکت دینا چاہیے. اور تعصب کی بنیاد پر سنت کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے. علم کے بنیاد پر اختلاف ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ ہمارے نزدیک علماء کہہ رہے ہیں کہ دعا صرف اتنی ہے، لیکن علم کے بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، جماعت پرستی کی بنیاد پر، مسلک پرستی کی بنیاد پر نہیں، سنت کی بنیاد پر کہ یہ سنت ہے. لیکن اب اختلاف ہے کتنا کیسے کرے تو وہ ایک الگ شکل ہے. تو کوئی رکتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ضد میں کرنا یہ درست نہیں ہوگا. اور یہ حرکت دینا نماز میں انگلی کا، انگشت کا، یہ سنت ہے، یاد رکھیے.